مرزا سولنگی صاحب، یہ جو صورتحال ہے، میں کیسز پر بعد میں آتا ہوں، الزامات پہ بعد میں آتا ہوں، سر دست ابھی عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پھر کہا ہے کہ وہ اسی مہینے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پرویز الہی اور مونس الہی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جب کہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اسمبلیاں تحلیل کر دینے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن ناگزیر ہو جائیں گے یا اور بھی کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں یہ جو دھمکی دی تھی اس پر وہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دھمکی دیے جا رہے ہیں، تو پھر آخر کار اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک وہ یہ جو دھمکی دے رہے ہیں یہ اس کا مقصد شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بات چیت کرے، اور شاید بات چیت کسی لیول پر ہو بھی رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی معاملہ فہمی کی جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور خان صاحب جو ہے وہ جو مشروط مذاکرات کی جو ہائی ہارس ہے اس سے نیچے اتریں گے یا نہیں اتریں گے یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن خود ان کی اپنی صفوں میں چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو اتحاد کم اور انتشار زیادہ نظر آتا ہے، اور خود خان صاحب بھی اس کو ایک حد تک مانتے ہیں کہ جی وہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ اسمبلی کچھ اور چلے۔ بیرسٹر سیف کی بات آپ نے سن لی ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی پہلے ہم کیوں، تو وہ پہلے آپ والی بات بھی ہو رہی ہے کہ پنجاب پہلے کر لے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس پر تیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ جس فوج کی وہ کمان کر رہے ہیں وہ فوج متحد نہیں ہے، تو زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ یہ تمام لوگ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے، اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہوتی ہے تو سیاستدانوں کو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جس طریقے سے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کی طرف سے کچھ مکس قسم کے سگنلز آ رہے تھے، اب وہ نہیں آ رہے، کیونکہ لندن اور لاہور اور اسلام آباد اب اس ایک صفحے پر ہیں کہ جو کٹا کٹی نکلنا ہے وہ نکل جائے، الیکشنز کروا دیں۔ لیکن یہ ان کو خود دیکھنا ہوگا کیا عمران خان کہ صاحب اگر اسمبلیاں نہیں توڑتے، سولنگی صاحب، اگر آپ نے جیسے کہا کہ خدشہ موجود ہے کہ اسی پرانی تنخواہ پہ یہ لوگ کام کرتے رہیں گے، پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے تو اس کا سیاسی نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت جو ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے نا شخصیت پرستی کی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے اندر، تو جو برین واشڈ لوگ ہیں، جو ہارڈ کور ہے، وہ خان صاحب کہیں گے دن ہے تو وہ کہیں گے دن ہے، وہ کہیں گے کہ اس وقت سخت گرمی ہے جبکہ باہر جو ہے وہ 10 ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہے، تو وہ کہیں گے بالکل جی مجھے جو ہے وہ اے سی چلانے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کمیٹیڈ ہیں شاید ان پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن سارے پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگ اس طرح سے نہیں ہیں، وہ ریشنل لوگ ہیں، وہ اپنے مفادات کو، اپنی سوچ کو اور عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کلابازیاں انہوں نے پچھلے 7-8 مہینے میں وہ لوگ جو اور اندھی تقلید کرتے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت جتنے سرویز ہیں اور جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے اس میں تو نظر آتا ہے عمران خان صاحب جہاں جا رہے ہیں وہ الیکشن جیت رہے ہیں، مقبولیت ہے، تو یہ جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں آپ کے نزدیک یہ کتنے فیصد ہوں گے؟ یہی اگر عمران خان صاحب کے ساتھ رہ گئے تو یہ پرابلم بنیں گے ان کی اپوزیشن کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ عام انتخابات کب ہوتے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب عمران خان کی اپنی سرکار تھی تو اس وقت جب ضمنی انتخابات ہوئے تو پنجاب کے اندر آپ نے نتائج دیکھے، لیکن جب ان کی حکومت گئی تو اچانک ان کی تبدیلی کا گراف اوپر گیا۔ تو تبدیلی جہاں تک مقبولیت کا معاملہ ہے تو یہ کوئی مستقل کیفیت نہیں ہے، یہ موسم کی طرح سے بدلتا ہے، لوگوں کا موڈ بدلتا ہے، جو لیڈرشپ کی صلاحیت ہے کسی ایشو کو ایکسپلائٹ کرنے کی اس پر ہے، بہت سارے عوامل ہیں جو کہ اس کو طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس وقت جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کے جیتنے کے چانسز کم ہوتے ہیں،